بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر بہت سارے سوال و جواب جو ہے وہ ہمارے دماغوں میں آتے ہیں۔ اس طریقے سے ایک زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو جو پچھلی قومیں تھیں، جب یہ تمام چیزیں آ رہی تھی، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں جب بتایا جا رہا تھا، تو وہاں پر بھی بہت سارے لوگ جو ہیں کچھ تو غائبانہ ایمان لے آئے۔ انہوں نے کہا جی اللہ ہے، انہوں نے کہا جی اللہ ہے، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا ہمسر ہے۔ یہ تمام باتوں پر جو مسلمان ہیں، جیسے فار ایگزامپل میں اگر عام زبان میں کہوں تو ہم ایمان لے آئے۔ ہم نے اپنی ایمان لانے کے لیے یہ شرط نہیں لگائی تھی کہ ہم کو، یعنی کہ آپ اور میں نے یہ شرط ہی نہیں لگائی کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھایا جائے۔ یہ آپ نے آج تک نہیں کہا ہوگا اللہ سے کہ مجھے معجزہ دکھائیے تو پھر میں آپ کو اللہ مانوں گا۔ ہم نے انکنڈیشنل یہ بات مانی ہوئی ہے۔ اچھا، معذرت کے ساتھ میں ذرا اوپنلی بات کروں گا، میں آپ کو جو مولانا ٹائپ گفتگو ہے وہ نہیں کروں گا، میں آپ سے اوپنلی بات کروں گا، فرینڈلی بات کروں گا۔ آپ نے میری بات کو برا نہ مانتے ہوئے سمجھنا ہے کہ میری جو کہنے کی نیت ہے وہ کیا ہے۔ عام زبان میں بات کروں گا، بالکل نارمل بات ہوگی ہماری۔ تو اس میں یہ ہے کہ تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے معاملہ ہے کیا، معاملہ ہے کیا۔ تو آپ نے اور میں نے کوئی کنڈیشن رکھی ہی نہیں، ہم نے انکنڈیشنل اللہ کو اللہ مانا اور اللہ کی وحدانیت کو قبول کیا، اور ہم مسلمان ہیں آج۔ یہ ہمارے لیے معاملہ ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ جب تم نے مجھے بغیر دیکھے ہی مان لیا ہے، بغیر کسی معجزے کے ہی مان لیا ہے، تو میں بھی آپ کے ساتھ کچھ رعایت برتوں گا۔ وہ رعایت کیا ہے وہ اب میں آپ کو آخر میں کور کروں گا ویڈیو میں، کہ ہمارے لیے اللہ نے توبہ کا دروازہ جو کھولا ہے وہ کنڈیشن ہی الگ ہے، اور جو باقی قومیں ہیں ان کی کنڈیشن ہی الگ ہے۔ یعنی کہ جب آپ اللہ پہ کنڈیشن لگاؤ گے، اللہ آپ پہ کنڈیشن لگا دے گا، اور اللہ ہمیں اللہ کی کنڈیشن سے بچائے۔ میں اللہ سے ہی پناہ مانگتا ہوں، میں اللہ سے ہی کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمیں کوئی ایسی امتحان مت ڈالیے کہ جہاں پر ہمارے پہ کنڈیشن لگ جائے۔ یہاں پر آپ کو میں ایک جو واقعہ ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ قوم سمود کی مثال لے لیں تو قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ آپ جب تک ہم کو اللہ کا کوئی معجزہ نہیں دکھائیں گے، کوئی کنڈیشن نہیں دکھائیں گے، تو آپ ایمان کی بات نہیں کر سکتے۔ ہم کیوں مانیں کہ اللہ ہے؟ مطلب آپ ایسے ہی مان جائیں، کوئی تو ثبوت دیجئے۔ اب آپ نے فرمایا کہ آپ کس ثبوت کا انتظار کر رہے ہیں؟ میں آپ کے سامنے ایسی کیا بات کروں کہ آپ یہ بات مان جائیں کہ مجھے اللہ نے آپ کے لیے بھیجا ہے، آپ یہ بات مان جائیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو بات کریں آپ سے وہ بات پوری ہو جائے۔ اگر وہ بات پوری ہو جاتی ہے تو ہم آپ کو مان لیتے ہیں، آپ کو بھی مان لیتے ہیں، آپ اللہ کو بھی مان لیتے ہیں۔ اب کنڈیشن لگ گئی، یہ وہ کنڈیشن ہے جو اس مسلمان ہی لگاتا۔ اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ جو پیچھے پہاڑیاں ہیں اس کے درمیان میں سے آپ ہمیں ایک اونٹنی نکال کے دکھا دیں۔ اگر اونٹنی یہاں پر نکل کر آ جاتی ہے تو ہم یہ بات مان لیں گے کہ اللہ موجود ہے۔ اب ہوا یہ کہ وہ جب اونٹنی اللہ نے نکلوا دی، کیونکہ جب معاملہ یہاں پر آ گیا تو یہاں پر جو حضرت صالح علیہ السلام تھے ان کی غیرت کا معاملہ آ گیا، اور اللہ جو ہے کسی کی غیرت کے اوپر تو معاملہ آ جائے تو وہ تو نہیں وہ کرتا، اور اللہ کے لیے تھا۔ تو اللہ نے جو ہے ان کی غیرت کے لیے ان کی زبان، ان کی دعا پوری کی کہ انہوں نے کہا یا اللہ ان لوگوں کے لیے اونٹنی نکال دے تاکہ یہ ایمان لے آئیں۔ اللہ نے کنڈیشنل رکھ لی اور اللہ نے اونٹنی نکال کے دکھا دی، اور اس کے بعد کہا کہ اس اونٹنی کے جو پروٹوکولز ہیں، اس کے جو احتیاط ہیں، اس کے جو معاملات ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوں گے۔ آپ نے خیال رکھنا ہے، آپ خیال کیا رکھنا ہے، جب یہ پانی پیے گی کوئی اور جانور نہیں پیے گا، جب یہ کھانا کھائے گی تو کوئی اور نہیں کھائے گا، اس کا گھر کیسے ہوگا، تمام چیزیں۔ اب وہ جو پروٹوکول شروع ہوئے تو وہ اتنے بھاری پڑ گئے جو قوم سمود تھی کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو یار پانی بہت زیادہ پیتی ہے، یہ تو کھانا بہت زیادہ کھاتی ہے، اور اس حرکت کی وجہ سے جو ہمارے جانور ہیں ان کا حق تلفی ہو رہی ہے، تو کیوں نہ ہم اس کو، اب ٹائم آ گیا ہے کہ حالانکہ حضرت صالح علیہ السلام نے کہہ دیا تھا کہ اس کو اگر نقصان پہنچا تو اللہ کے عذاب سے بچ نہیں پاؤ گے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ سب باتیں ہیں، کیونکہ ایمان نہیں تھا نا، ایمان کا کمی تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ کنڈیشن یہ کی کہ انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ جب قتل کر دیا تو میرے اللہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیج دیا کہ 3 دن کے بعد آپ عذاب دیکھ لیں گے، اور اگر نکل سکتے ہو یہاں سے، اہل ایمان کو یہاں سے نکال سکتے ہو تو نکال لو، سمیٹ لو، یو ہیو جسٹ 3 days۔ اور 3 دن گزرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ قوم سمود، وہ لوگ، تاریخ پڑھی آپ نے، آپ جانتے ہیں پہلے سے کہ دنیا کی طاقتور ترین لوگوں میں سے ان کا شمار ہوتا تھا،
وہ یہ 15-15 20-20 فٹ کے قد ہوتے تھے، جان ہوتی تھی، اور ان لوگوں کو عام لوگوں سے زیادہ طاقتور مانا گیا، لیکن ان کو اللہ نے اتنا رسوا کیا، اتنا ذلیل کیا کہ ان کو ہوا کی مار پڑی۔ 7 دن تک ایسی ہوا چلی، آندھی چلی، طوفان چلا کہ ان کو ہوا نے اٹھا کے پٹکا مارا، دھویا، اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگ 7 دن کے بعد جب وہ طوفان تھم گیا، ختم ہو گیا، تو ان کی لاشیں جو ہیں وہ پڑی ہوئی تھیں، اور لوگوں نے آ کے دیکھا کہ ایسی قوم جو ہوا سے مر گئی، یعنی کہ کیا ان کی پھونک سے مر گئی، وہ پھونک کے قابل بھی نہیں تھے، اپنے آپ کو سمجھتے تھے پہلوان۔ تو یہ تو ہماری اوقات ہے، مطلب اب جب قوم سمود کی میں بات کر رہا ہوں تو آپ کی اور میری کیا ہے، ہم لوگ کیا ہیں، ہم تو پھونک کے قابل بھی نہیں ہے نا۔ اچھا، اب یہاں معاملہ یہ آتا ہے کہ یہ تمام چیزیں تو تھیں ایک کنڈیشن، میں نے کہا کنڈیشن، اب کنڈیشن جو ہے نا توبہ کی ہماری، تو وہ بھی کنڈیشنل ہے، ہماری توبہ کی بھی کنڈیشنل ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک چیز جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے وہ کسی مذہب میں نہیں ہے، وہ کسی سائنس میں نہیں ہے، وہ کسی بھی کیلکولیشن میں نہیں آتا دنیا کے، وہ یہ ہے کہ مسلمان کہتا ہے، اسلام کہتا ہے، اللہ نے فرمایا ہے، ہم کو بتایا ہے، میرے نبی نے کہا ہے کہ سورج مغرب سے نکلے گا، سورج مغرب سے نکلے گا، 9:15 تک آئے گا، بالکل ٹاپ کے اوپر سر پہ آپ کے آئے گا، اور واپس وہ جو ہے وہ مغرب میں ہی غروب ہو جائے گا۔ تو مطلب کیا ہوا؟ اب اگر آپ اس کو دیکھیں، سمجھیں بات کو، تو دنیا کی جو کیلکولیشن ہے ختم، کیلنڈر ختم، آپ کی گھڑیاں ختم، آپ کا حساب کتاب ختم، دن رات کا حساب کتاب ختم، سب چینج، یعنی کہ آپ لوگوں کا جتنا بھی سسٹم لگا ہوا ہے، کیلکولیشن آپ کی وہ زیرو ہو جائے گی، کیونکہ جو سورج ہے اس کا جو سسٹم ہے ختم۔ اچھا، یہاں پر جو معاملہ ہوگا نا، دنیا کا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، ہمارے اندر کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، نظام تباہ ہو جائے گا، نظام شمسی ہل جائے گا، دنیا اپنے مدار سے ہل جائے گی، سورج کا مدار ہل جائے گا، ہل گیا، جب مغرب سے نکلے گا تو مدار ہی ہل گیا نا، دنیا الٹی گھومے گی۔ دنیا جب سے بنی ہے میرے اللہ نے اس کو ایک سیکنڈ یا اس سیکنڈ کے اندر بھی اگر کوئی سیکنڈ ہے تو جو 100 حصے یا 1000 حصے ہیں، اللہ نے ایک لمحے کے لیے بھی اس کو آگے پیچھے نہیں کیا۔ اسی لیے آپ لوگوں کی گھڑیاں دن کو دن، رات رات دکھاتی ہیں، آپ کے AM PM کام کرتا ہے، آپ کے سارے کمپیوٹر کام کرتے ہیں، اور آپ جو بھی کچھ کرتے ہو وہ پرفیکٹ ہوتا ہے، بیکاز اللہ نے اس کو پرفیکٹ رکھا ہوا ہے۔ لیکن جس دن سورج مغرب سے نکلے گا تو آپ کے پاس کنڈیشن کیا رہے گی؟ اللہ کی نشانی تو پوری ہو گئی، اللہ نے تو دکھا دیا، اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ ظاہر ہو آپ کے اوپر، اللہ نے وہ بات دکھا دی جو ہوگی۔ اس کے بعد یہ ہوگا کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، یعنی کہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب یہ منظر، جس کو سائنس نہیں مانتا، جس کو کوئی نہیں مذہب مانتا، ہنستے ہی ہوں گے اگر یہ بات کوئی بھی سن رہا ہوگا، اس کا مذہب کوئی اور ہوگا تو وہ کیا ہنس رہا ہوگا، مسلمانوں کے بارے میں کچھ بھی کمنٹ کر سکتا ہے، کرے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ آج کی بات ہے، اور آج توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جیسے ہی سورج مغرب سے نکل کر 9:15 پر آ کر واپس غروب ہوگا مغرب کے اندر، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ کسی کافر کی یہ بات کہنا کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، نہیں مانا جائے گا۔ کسی مسلمان کا اس وقت وضو کر کے مسلح بچھا کے 2 رکعت توبہ استغفار کرنے کے نہیں قبول ہوگا۔ تو جو گناہ آپ نے کیے ہوں گے وہ آپ کے ساتھ فکس ہو جائیں گے، آپ کا اکاؤنٹ کلوز ہو جائے گا، آپ کے اکاؤنٹ کے اوپر لاک لگا دیا جائے گا، آپ کے گناہ کے اور ثواب کے جو ڈبے ہیں وہ بند کر دیے جائیں گے، ثواب کا ثواب مانا جائے گا، گناہ کو گناہ مانا جائے گا، جو کچھ بھی ہوگا وہ اس شکل میں مانا جائے گا۔ تو وہ جو نشانی ہے وہ سورج غروب اور طلوع ہونے کی ہے، جس کے بعد کنڈیشن، میں نے کہا نا کنڈیشن، تو وہ کنڈیشن جب پوری ہو جائے گی تو اس کے بعد ہمارے پاس یہ جو توبہ کی لگژری ہے جو آج ہمارے پاس سب کے پاس ہے، یعنی کہ آپ سے تو اللہ ثبوت بھی نہیں مانگتا نا، جب آپ نے اللہ سے ثبوت نہیں مانگا تو اللہ آپ سے ثبوت نہیں مانگتا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ وہ ٹائم وہ ہوگا کہ جو لوگ شک و شبے میں رہتے ہیں، اپنے ایمان کی کمزوری میں رہتے ہیں، اور وہ تمام ایک دل میں رہتا ہے کہ پتہ نہیں ہم، یعنی کہ اب اگر دنیا میں آپ کو دوزخ دکھا دی جائے اللہ کی طرف سے، یا جنت دکھا دی جائے، نظارے کرا دیے جائیں، تو پھر تو کیا ہوگا؟ پھر تو آپ کی جو حقیقت ہے، آپ کی اصلیت سامنے نہیں آئے گی، یعنی کہ آپ کے پاس آپشن تو کچھ نہیں ہوگا، پھر تو آپ ظاہر سی بات ہے کہ آپ ایک ہی طرف لگ جاؤ گے۔ تو اللہ کا جو امتحان ہے پھر کدھر گیا؟ جو اللہ نے چیک کرنا ہے کہ آپ میرے پہ آج اس دنیا میں ایمان لے آؤ تاکہ میں تمہیں آخرت میں جو ہے جنت دوں، تو اس بات پر اگر اللہ کی زبان پہ جس کو اعتبار ہے اسی کا معاملہ ہے نا، تو جس کو نہیں ہے تو وہ نہیں کر رہا، آج نہیں کچھ بھی کر رہا، وہ بے خبر ہے یا وہ غافل ہے۔
تو دیکھنے کا معاملہ یہ ہے اللہ کے لیے کہ کون غائبانہ اور بلا دیکھے جو ہے تمام معاملات کرتا ہے، لیکن ہمیں اللہ اس وقت سے پہلے توبہ کی توفیق دے دے کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ اگلی ویڈیو ملتے ہیں، اللہ حافظ۔